میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم، میں تو امتی ہوں اے شاہ امم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العلي العظيم۔ یہ صورت مبارکہ ہے سورہ تین، یہ بھی مکی صورت ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ اس میں 1 رکوع ہے، 8 آیتیں ہیں اور 34 الفاظ ہیں، 150 حرف ہیں۔ مکی صورت ہونے کے ناطے اس کے اندر بھی انسان کی بنیادی چیزیں سمجھائی گئی ہیں کہ انسان عظمت والا ہے اگر اپنے آپ کو پہچانے، اور اگر انسان نے اپنی عظمت کو نہ پہچانا اور جس مقصد کے لیے پیدا ہوا ہے اس مقصد پر نہ چلا تو پھر بہت ہی گھٹیا ترین مخلوق بن جائے گا، بہت ہی سزا کا حقدار بنے گا۔ اور اس بات کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں کہ انسان سیدھا چلا تو بڑی عزت عظمت والا، اگر ٹیڑھا ہو گیا تو بہت ہی بدترین۔ اوپر آئی تھی سورہ انشراح، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا تذکرہ تھا۔ اسی کے ساتھ پھر سورہ تین، اس میں پھر ہر انسان کی عظمت کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں 4 قسمیں کھائی ہیں، والتین انجیر کی قسم، والزیتون زیتون کی قسم، وطور سینین اور طور سینا پہاڑ کی قسم، وہذا البلد الامین اور اس امن والے شہر مکہ مکرمہ کی قسم۔ 4 قسمیں کھا کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یقینی بات ہے کہ میں نے انسان کو پیدا کیا ہے بہت ہی خوبصورت ساخت میں، خوبصورت بناوٹ میں۔ پہلے نمبر پر تو بات یہ ہے کہ 4 چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں، انجیر، زیتون، طور سینا، مکہ مکرمہ۔ انجیر اور زیتون یہ دونوں کھانے کی چیزیں ہیں، طور سینا اور مکہ مکرمہ یہ آبادیاں ہیں، طور سینا پہاڑ اور مکہ مکرمہ شہر۔ شہروں کی قسم، جنگلات کی قسم، کھانے پینے کی چیزوں کی قسم، انسان سب سے زیادہ عظمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قسمیں کھا کر کے اس بات کو، انسان کی عظمت کو بیان فرمایا کہ یہ بڑی چیز ہے اگر اپنے آپ کو سمجھے، اور اگر لاپرواہی کرتا ہے، بے توجہی کرتا ہے تو پھر دنیا کے اعتبار سے بھی کتنی بڑی قیمتی چیز ہو، اس کی اگر قدر نہ ہو تو ضائع ہو جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے سمجھدار ہوتے ہیں کہ ہلکی پھلکی چیزوں کی بھی بڑی قدر کرتے ہیں، سنبھال کے رکھتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ سونا ہو تو اسی کی بھی قدر نہیں کرتے، ایسے پڑے پڑے کہیں گم ہو گیا، کھو گیا، پتہ ہی نہیں ہے۔ ایک بندہ کہیں سے جا رہا تھا، راستے کے اندر اسی کو ایک چمکدار پتھر، چمکدار کوئی چیز نظر آئی، جلدی سے اٹھا لی، گدھے پر سوار تھا، وہ اٹھا لی چیز اور دیکھا بیچ میں سوراخ بھی ہے، وہ اٹھا کر کے اپنے گدھے کے گردن میں لٹکا دیا۔ وہ تھا ہیرا، کروڑوں روپے کا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ کہہ رہا تھا پتھر ہے، لیکن اچھا ہے، چمکدار ہے، ڈال دو گدھے میں۔
آگے جا رہا تھا، جاتے جاتے سامنے سے کسی جوہری کی دکان نظر آئی، تو جوہر والے نے، سونار نے جیسے اسی کو دیکھا سمجھ گیا تو یہ تو ہیرا ہے۔ ارے یہ کوئی کیا ہے، کیا چیز تو نے گدھے کے گردن میں ڈالی ہے؟ بولتا ہے کہ یہ پتھر ہے، بہت دیکھو کتنا اچھا لگتا ہے، بولا مجھے بیچ کر دو گے؟ بولتا ہے کہ نہیں، تیرے کس کام کا ہے پتھر؟ نہیں تو بیچے گا صحیح؟ ہاں بیچتا ہوں۔ تو اسی نے 2-3 ہزار روپے دے دیے، لاکھوں روپے کی چیز۔ تو دیکھ کر کے وہ آگے بڑھا اور حیران ہو گیا کہ یہ کیا ہے، پتھر کے اس نے اتنے پیسے دیے ہیں۔ خیر اس نے پھر خوبصورت کر کے سنبھال کر کے اپنے پاس رکھ دیا۔ خیر واقعہ کے ساتھ تو آگے جا رہا ہے، لیکن خاص مقصد یہ کہ اس کو اس کی قدر نہیں تھی، پتہ ہی نہیں تھا، تو وہ گدھے میں ڈال دیا۔ اور اس کو پتہ تھا کہ مہنگا لے کر کے، عام پتھر تو 1-2 روپے کا کوئی لینے والا نہیں ہے، اس نے ہزاروں روپے لے کر کے اور اپنے پاس رکھ دیا۔ اصل چیز قدر کی ہے۔ آپ اپنی اولاد کی قدر کرو، اللہ کی نعمتوں کی قدر کرو، اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں دی ہیں ان کی قدر کرو، تو اسی کے اندر برکت ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں بھی ان 4 چیزوں کی قسمیں کھا کر کے ہمیں بتایا کہ انسان عظیم چیز ہے، انسان ہلکی پھلکی چیز نہیں ہے۔ پھر کھانے پینے کی چیزوں کی قسم، جنگلات کی قسم، شہروں کی قسم، یعنی پوری دنیا کا ذرہ ذرہ گواہ ہے اس بات پر کہ انسان عظمت والا ہے۔ اور اس کی ظاہری لحاظ سے سمجھ میں بھی آتا ہے، نشانی بھی ہے کہ انسان سب سے زیادہ عظمت والا ہے۔ بھائی یہ انسان چاہتا ہے تو پہاڑوں پر بھی حکومت کرتا ہے، توڑ کر کے کوٹ کر کے جہاں چاہے لے جائے۔ پہاڑوں پر بھی حکومت اسی کی، اور شہروں پر حکومت اسی کی، کھانے پینے کی چیزوں پر حکومت اسی کی۔ تو دنیا کے اعتبار سے ظاہری لحاظ سے جیسے تم سب سے عظمت والے ہو، اللہ کی نظر میں بھی تم سب سے عظمت والے ہو، اگر اپنے آپ کو پہچانو۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی صورت کے اندر یہ بات ہمیں سمجھائی گئی کہ انسان اگر اپنے آپ کو پہچانتا ہے تو فرشتوں سے بھی زیادہ عزت والا ہے، اور اگر انسان اپنے آپ کو بھلا دیتا ہے، توجہ نہیں دیتا، تو جانوروں سے بھی بدتر بن جاتا ہے، کیونکہ جانور جہنمی نہیں بنتے، نافرمان انسان جہنمی بن جاتا ہے۔ اور فرشتے اللہ تعالیٰ کی ملاقات نہیں کر سکتے، اور مومن آدمی اچھے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ملاقات بھی کر لیتا ہے۔ تو فرشتے اتنی عظمت والے نہیں جتنا نیک انسان عظمت والا ہے، جانور اتنے گندے نہیں جتنا نافرمان انسان گندا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کی قسمیں کھائی۔ انجیر کی، انجیر کے اندر چونکہ دنیا کے لحاظ سے بہت زیادہ فائدے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، نہ کھال اتارنے کی ضرورت پڑتی ہے، نہ گٹھلی پھینکنے کی ضرورت پڑتی ہے، اور جسم کے غذا کے اعتبار سے بہت ہی قیمتی چیز ہے۔ علماء نے لکھا ہے بواسیر کے لیے بہت مفید ہے، معدے کی خرابی کے لیے بہت مفید ہے، اور اسی طریقے سے چکنائی وغیرہ جو جسم کے اندر ضرورت ہوتی ہے اس کے لیے بہت زیادہ مفید ہوتی ہے۔ گیس وغیرہ نکالنے کے لیے، اندر جو خراب مادے ہوتے ہیں پورے جسم میں، ان کو نکالنے کے لیے بہت ہی انجیر مفید چیز ہے۔ اس کو کھانے کا طریقہ کسی بھی طرح کے سے کھاؤ، روٹی کی طرح نوالا بنا کر کے کھاؤ تو بھی ٹھیک ہے، یا رات کے ٹائم پر پانی میں 3 دانے یا 5 دانے پانی کے اندر دھو کر کے رکھ دو گلاس میں، صبح کے ٹائم پر وہ گلاس پانی کا بھی پی لو اور یہ بھی کھا لو، بہت زیادہ مفید ہے۔ ناشتہ بھی ہو گیا یہی، اور طاقت بھی ہوگی۔ اور اسی طریقے سے انجیر ایسی چیز ہے جو پورا کا پورا کھایا جاتا ہے، کوئی چیز اسی کے اندر پھینکی نہیں جاتی۔ دوسری چیز پھر زیتون کی قسم، زیتون پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت سے کھایا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی کو زیتون کو شجر مبارکہ فرمایا ہے کہ بڑی برکت والا درخت ہے، بڑی برکت والا درخت ہے، اور 2500 سال تک اسی کا درخت باقی رہتا ہے، جلدی ٹوٹتا بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں برکت ہے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلوا الزیت وادہنوا بہ، زیتون کھایا کرو، اسی کی تیل لگایا کرو، اور یہ بڑی برکت والا درخت ہے۔ لیکن آج کل مہنگا ہے بہت زیادہ، غریب لوگ لے نہیں سکتے،
اور اگر کرنا چاہیں تو مشکل نہیں ہے، ویسے ہی جو تیل لیتے ہیں نا، اسی کے اندر جتنا ضائع کرتے ہیں اس کی جگہ پر یہ اگر تھوڑا استعمال کریں تو وہ اچھا ہے نا، کم از کم نقصان تو نہیں ہوگا۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی کے ٹکڑے زیتون کے ساتھ بھگو کر بھی کھائے ہیں۔ اگر تھوڑا تھوڑا ہی آدمی کھائے تو کھا سکتا ہے، لیکن توجہ نہ ہونے کی وجہ سے پھر انسان غیر ضروری چیزوں کے اندر روزانہ کا آدمی غیر ضروری چیزوں کا حساب لگائے۔ مثال کے طور پر آپ جو یہ بچوں کو کھلاتے ہو، چپس کھلائی، بسکٹ کھلائی، ٹافیاں کھلائی، چالے کھلائی اور گٹکا، پان، ان سب چیزوں کے روزانہ کے پیسے اکٹھے کرو، دیکھو کتنے ہو جاتے ہیں، جبکہ فائدہ ذرے کا بھی نہیں، نقصان بہت زیادہ۔ کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھو بولتے ہیں کہ یہ چپس وغیرہ بچوں کو نہ کھلاؤ، بہت نقصان ہے، گٹکا نہ کھلاؤ، بہت نقصان ہے، سگریٹ نہ کھلاؤ، بہت نقصان ہے، اور یہ بوتلیں شوتلیں اس طرح کی چیزیں انسان کے فائدے کی چیزیں نہیں ہیں۔ لیکن ان غیر ضروری چیزوں میں ہم کتنا پیسہ لٹاتے ہیں، اس کی جگہ پر اگر اس طرح کی قیمتی چیزیں جو برکت والی ہیں وہ کھائیں تو کتنا فائدہ ہوگا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ بچپن سے ہی زیتون ہی کا تیل استعمال کرتا رہے، کبھی بھی اس کا معدہ خراب نہیں ہوگا۔ اگر بالوں کو لگانے میں استعمال کرے گا تو اس کے بال سفید نہیں ہوں گے۔ تو زیتون کی قسم، انجیر کی قسم، پھر طور سینا کی قسم اور شہر کی قسم، انسان کے اندر بھی یہ چار چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو انسان کا جسم ہے، یہ انجیر کی طرح پورا کا پورا جسم، یہ انجیر پورا کھانے کا ہے، فائدے کا ہے، انسان کی پوری باڈی فائدے کی ہے، پورا جسم فائدہ کا ہے، ہاتھ ہے، پاؤں ہے، ہر چیز۔ زیتون کی قسم، زیتون کا ظاہر کے اعتبار سے اور ہے، اندر کے اعتبار سے اور ہے۔ ظاہری لحاظ سے تو یہ ایک ذرا سا پھل ہے، لیکن اگر اسی کو پیسو تو اس کے اندر سے تیل نکلتا ہے، باطنی چیز۔ انسان کے اندر ایک تو ظاہری باڈی ہے نا، دوسرا اس کے اندر باطن جو ہے نا، وہ اگر نیک ہو جائے تو یہ بڑی قیمتی چیز ہے۔ اور طور سینا پہاڑ، اس کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کی قدرت کا نظارہ، دنیا کی قدرت کا نظارہ۔ انسان اپنے آپ کے اندر اگر نظر ڈالے تو بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت نظر آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے مجھے بنایا ہے۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور یہ امن والا شہر مکہ مکرمہ، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتوں کے نازل ہونے کی جگہ ہے، اللہ کا گھر ہے۔ تو مومن بھی اللہ کا گھر ہے، اگر اچھائی کے ساتھ چلے تو اس کے دل میں بھی اللہ ہی اللہ ہوتا ہے۔ یہ چار چیزیں اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھا کر کے فرمایا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بے شک انسان کو ہم نے پیدا کیا، میں نے پیدا کیا بہت ہی خوبصورت بناوٹ میں۔ خوبصورت بناوٹ اپنے آپ دیکھتے ہو، دنیا کے اندر کروڑوں انسان ہیں تو کروڑوں نقشے ہیں۔ یہاں دیکھیں کتنے بندے بیٹھے ہیں، کسی ایک کا بھی چہرہ دوسرے جیسا نہیں ہے، ہاتھ ایک کا دوسرے جیسا نہیں ہے۔ کتنی اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ ہے، قدرت ہے۔ اسی طریقے سے عزت والا ہے، اور ہر جانور دیکھو، بڑے سے بڑا طاقتور جانور ہے، شیر ہے نا، تو ابھی کھانے کے لیے اس کو سر جھکانا پڑے گا، زمین پر لگانا پڑے گا۔ اور انسان عزت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، جہاں چہرہ ہے وہیں پڑا رہے گا۔ ہاتھ سے نوالا اٹھا کر کے، کوئی چیز اٹھا کر کے اپنے پاس لے جاؤ، عزت والی پیشانی کو نیچے جھکانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں تک کہ علماء نے منع کیا ہے کہ یوں کھانے کے اوپر گر کر کے کھانا شروع کر دو، یہ عزت اور عاجزی کے خلاف ہے۔ ادب احترام کے ساتھ کھاؤ، وقار کے ساتھ کھاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عظمت والا بنایا، پورے جسم کے ہر چیز کو دیکھو کیسے بنایا ہے۔ انسان قضاء حاجت کے لیے جاتا ہے، اور ہر جانور کو دیکھو قضاء حاجت کرتے ہیں، پیشاب پاخانہ کرتے ہیں، کس طرح سب کے سامنے، اور ان کی شکل کیسے خراب ہو جاتی ہے، اور ٹانگیں آگے پیچھے یہ۔ لیکن اللہ رب العالمین کی قدرت دیکھو، انسان کا جوڑ کیسا بنایا ہے، پاؤں کا جوڑ، گھٹنے کا جوڑ، یہ کمر کا جوڑ، اس طرح جیسے کھڑا ہوا ہے پھر بیٹھ جاتا ہے تو کوئی اس کے اندر خرابی نہیں آتی، بڑے اچھے انداز کے ساتھ بیٹھ گیا، اور گندگی کسی جسم کے حصے کو نہیں لگتی، اور پھر اٹھ گیا آرام سے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کتنے خوبصورت انداز میں بنایا۔ ایک بادشاہ نے رات کے ٹائم پر
بیوی کو دیکھا، چاند کو دیکھا، بیوی کی چمک دیکھی، پھر کہتا ہے کہ اگر تو چاند سے زیادہ حسین نہیں ہے تو تجھے 3 طلاق۔ یہ بول تو دیا، بیوی بھی دیندار تھی، دور ہو گئی، تو نے طلاق دے دی مجھے۔ ابھی یہ پریشان ہوا، ابھی کیا ہو؟ صبح کا وقت ہوا، بھاگا، اپنے وزیروں کو، مشیروں کو بھگایا، بھائی علماء سے پوچھو۔ آج کے زمانے کے حکمرانوں کی طرح تو نہیں تھا نا، ظالم طلاق دینے کے بعد اپنے ساتھ بٹھائے ہوئے ہیں۔ اور علماء سے پوچھو، بولتے ہیں علماء 2 نمبر ہے، ان سے کیا پوچھیں، لعنت ہو تیری زبان پر خبیث۔ تو اسی ٹائم بھاگا، بھائی علماء سے پوچھو تو سے، ابھی میرا کیا بنے گا؟ علماء کرام کے پاس گئے تو لوگوں نے، علماء نے سوچا کہ کہاں چاند کہاں عورت، چاند کے برابر تو عورت نہیں ہو سکتی، اس وجہ سے لگتا ہے ہمارا ذہن میں یہ ہے کہ طلاق ہو جائے گی، کیونکہ وہ تیری بیوی چاند سے زیادہ حسین نہیں ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ کا کوئی شاگرد تھا، اسی کے پاس گئے، انہوں نے پھر علماء سے یہی آیت کریمہ پڑھ کر کے سنائی۔ فرمایا دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، قسمیں کھا کر کے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کائنات کے اندر جتنی چیزیں بنی ہیں سب سے زیادہ حسین بناوٹ انسان کی ہے۔ جب سب سے زیادہ حسین ہے تو پھر اس کا یہ کہنا کہ میری بیوی چاند سے زیادہ حسین ہے، ٹھیک ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، طلاق واقع نہیں ہوگی۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے لوٹایا اس انسان کو بہت ہی نچلے درجے کے اندر۔ انسان پھر لوٹ جاتا ہے بہت ہی نچلے درجے کی طرف، یعنی دنیا کے اعتبار سے آپ دیکھو، کبھی کسی محلے کے آدمی کو، شاگرد کو، بیٹے کو بہت زیادہ آپ اسی کے اوپر بھلائیاں کرو، احسان کرو، پھر بھی وہ اگر تمہاری بے ادبی کرے نا، پھر آپ کیا کہتے ہو، بس اس کو چھوڑ دو، یہ ہمارے کام کا نہیں، میں نے بہت اس کو سنبھالنے کی کوشش کی لیکن یہ سنبھلنے میں نہیں رہا، بس اس کو چھوڑ دو، بس اب یہ گر گیا، چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے انسان کو بہت اچھا بنایا، بہت اچھا بنایا، لیکن اس نے جب قدر نہیں کی، ابھی چلا گیا نچلے درجے میں، ابھی مجھے کوئی اس کی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ عزت والا آدمی اگر باپ کی نظر میں گر جائے، محلے کے لوگوں کے نظر میں اگر گر جائے تو اس سے برداشت نہیں ہوتا، یار لوگ کیا کہیں گے۔ انسان جو بھی انسان سے خطائیں ہو جاتی ہیں وہ چھپانے کی کوشش کرتا ہے، کیوں چھپانے کی کوشش اس لیے کرتا ہے لوگ مجھے گھٹیا نظر سے نہ دیکھیں۔ لوگوں کے گھٹیا نظر سے دیکھنے سے اگر ڈرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے کیوں نہیں؟ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اگر آدمی سیدھا نہیں چلتا تو اس کو گھٹیا درجے کے اندر پھینک دیتے ہیں، جہنم میں بھی گھٹیا درجے میں چلا گیا، دنیا کے اندر بھی ابو جہل والوں کی طرح ذلیل و رسوا ہو کر کے تباہ ہوا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، لیکن جو لوگ ایمان لائیں، اعمال کریں اچھے، تو ان کے لیے اجر ہوگا بے انتہا، ختم نہ ہونے والا۔ ایمان جنت کی ٹکٹ، عمل الصالحات درجات کی بلندی۔ ایمان ہوگا تو جنت میں جا سکو گے، اعمال درجات ہوں گے، اچھے اعمال ہوں گے تو درجات کے اندر اوپر سے اوپر جا سکو گے۔ اعمال اچھے ہیں، ایمان نہیں ہے، جنت میں نہیں جا سکتے۔ فما یکذبک بعد بالدین، پھر اے انسان کون سی چیز ہے تجھے جو ابھی تک اللہ تعالیٰ سے، قیامت سے، دین سے جھٹلا رہی ہے؟ اس کے باوجود بھائی تو اپنے آپ کو دیکھ، تو میرا محتاج، تیرے اوپر نعمتیں جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے، اس کے باوجود کون سی چیز ہے جو ابھی بھی تو انکار کر رہا ہے؟ ابھی بھی تو پیغمبر کریم کی بات نہیں مان رہا؟ کون سی چیز، کس وجہ سے آخر تجھے دین سمجھ میں نہیں آ رہا؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا نہیں اللہ تعالیٰ بادشاہوں کا بڑا بادشاہ، بادشاہوں سے بڑا بادشاہ کیا اللہ نہیں ہے؟ ابھی تک تیرے ذہن میں یہ بات نہیں بیٹھ رہی؟ دنیا کے اندر جس کو تم خدا سمجھنے لگے، بت ہوں ٹوٹ جاتے ہیں تمہارے سامنے، بادشاہ ہیں مر جاتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں تمہارے سامنے، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، اور اللہ رب العالمین ہمیشہ سے دنیا کو چلا رہا ہے، ابھی بھی آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اللہ سب سے بڑا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑا سمجھو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کے
حکم کا انکار کرنے کی گنجائش نہیں رہے گی. جب انکار نہیں کیا تو خود بخود آپ اچھے اعمال والے بن جاؤ گے. بھائی اللہ تعالیٰ کے سامنے جانا ہے، اس کے سامنے پیش ہونا ہے، اس کی نافرمانی کریں گے تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ اس وجہ سے یہ بنیادی طور پر اپنے ذہن میں بٹھائیں، اللہ تعالیٰ کیا سب کچھ کر سکتے ہیں، ہم محتاج ہیں. اور اللہ رب العالمین کا ہمارے ساتھ پیار ہے، اللہ کی دشمنی نہیں ہے. یہ باتیں اگر ہمارے ذہن میں آ جائیں نا تو عبادت کرنا آسان ہو جائے گی. اور ہم ان کو سوچتے نہیں ہیں، پھر جانوروں سے بدتر، نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنی انسانیت کو، اپنی عظمت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. لائک کریں ہماری ویڈیو کو، مزید بیانات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں.